من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما يؤذى أحد وأخفت في الله ما يخاف أحد صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ، کبھی آزمائشوں اور تکلیفوں کے ساتھ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، البتہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ آزمائے گا تمہیں بھی۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کر کے کون اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک وصیت فرمائیں، ایسی وصیت کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت آپ کے بعد پیش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، تم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لے کر آیا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں پر فرشتوں کو اتارتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے، اور بشارت ہے انہی لوگوں کے لیے اللہ کے ان انعامات کی جن کا وعدہ رب العالمین نے کیا ہے۔
नहनु औलियाउकुम फ़िल हयाति दुनिया, हम इन लोगों के साथी हैं दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी, और इनके लिए वही कुछ होगा जो ये लोग चाहेंगे। नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम, ये मेहमान नवाजी है उस ज़ात की तरफ से जो बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। कुरान करीम की इन आयात और हदीस मुबारका में हमें जिस बात की तालीम दी गई है वो है ईमान पर इस्तिक़ामत इख्तियार करना और दीन की खातिर आने वाली आज़माइशों को, तकलीफ़ों को, मसाइब को बर्दाश्त करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि मा युज़ा अहद, इस्लाम की खातिर जितना मुझे तकलीफ़ें दी गईं किसी को नहीं दी गई, और जितना मुझे डराया धमकाया गया किसी को दीन की खातिर इतना डराया धमकाया नहीं गया। तो सबसे ज़्यादा आज़माइशें हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आईं और उन्होंने दीन पर इस्तिक़ामत इख्तियार की, और उनके बाद हज़रात सहाबाए किराम और सलफ़ पर। तो जो आदमी दीन में जितना मज़बूत होता है उस पर आज़माइशें भी इसी तरह की आती हैं। हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक ईमान की दावत देते रहे और हर किस्म की तकालीफ़ और आज़माइशों को बर्दाश्त करते रहे। अपनों के गिले भी सुनते रहे, गैरों के ताने भी सुनते रहे, उनकी तरफ से बेहतरामी और बेइकरामी को भी बर्दाश्त किया, लेकिन 950 साल तक दीन की दावत से एक कदम पीछे भी नहीं हटे और इस्तिक़ामत के साथ दीन की दावत देते रहे। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक पैगम्बर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। दीन पर इस्तिक़ामत इतनी है कि इनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए, आरा सर पे रख कर दोनों टुकड़े अलग अलग हो गए, लेकिन वक्त के पैगम्बर की इस्तिक़ामत में ज़र्रा बराबर कोई कमी नहीं आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं। आज़माइश कितनी बड़ी आई कि सब ने 1 महीने तक लकड़ियाँ जमा करते रहे और खूब आग भड़काई गई। इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग में डाल दिया गया। हज़रत जिब्राइल भी मौजूद है, पानी का फ़रिश्ता भी मौजूद है, पूछता भी है कि अगर हमारी मदद चाहिए तो हम हाज़िर हैं। फरमाया अल्लाह ने भेजा है या ख़ुद आए हो? कहा नहीं, हम ख़ुद से आए हैं अगर हमारी कोई मदद हो। फरमाया मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे जिस हाल में रखे मैं उस हाल में राज़ी हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खातिर आग में छलांग लगा दी। अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया, कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तू ठंडी हो जा इब्राहीम पर सलामती के साथ, न ज़्यादा ठंडी के राहत पहुँचे और न इतनी गर्मी के जिससे उनको तकलीफ़ हो। अंबिया अलैहिस्सलाम में एक पैगम्बर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। दीन पर इस्तिक़ामत कितनी है, आज़माइशों पर, तकालीफ़ पर सब्र कितना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ़ में दावत देने गए हैं, अल-मुअजमुल कबीर में रिवायत है तफ़सीलन और अल-बिदाया व निहाया में, आपने जाकर जब उनको दावत दी, बजाय मानने के उन लोगों ने औबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया और वो आपको पत्थर मारते थे, आपका जिस्म लहू लुहान हो गया, ज़ख्मी हालत थी। एक दरख्त के साए के नीचे जाकर थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। उस मौके पर जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और मुनाजात की हैं, आपने फरमाया ए अल्लाह, अगर तू मुझसे राज़ी है तो कोई हरज की बात नहीं, तूने मुझे किन की तरफ भेजा? इनके दिलों में तो ज़रा बराबर रहम और तरस नहीं है। ये कैसे ज़ालिम है जो मेरी जान के दुश्मन बन गए, और ये कैसे मेरे अपने लोग हैं जो मेरे खून के प्यासे बन गए कि ये लोग मेरे ऊपर यूँ जुल्म कर रहे हैं, ऐसा तो कोई जानवरों पे भी जुल्म नहीं करता। लेकिन ए अल्लाह, अगर तू मुझसे राज़ी है तो इन आज़माइशों पर और इन तकलीफ़ों पर कोई हरज की बात नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 फरिश्तों को उतारा और उन्होंने आकर कहा, अगर आप चाहें तो हम दोनों पहाड़ों को मिलाकर इनको ख़त्म कर दें। आपने फरमाया नहीं, हो सकता है इनकी नस्लों में ऐसे लोग आएँ
جو اللہ کے ساتھ توحید کو قائم رکھیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو دین کی خاطر آپ پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں اور آپ کی استقامت کتنی ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں تو عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کے کندھے پہ رکھ دیتا ہے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹا جاتا ہے۔ آپ کی دونوں بچیوں کو بیت اللہ میں آ کر ابو لہب کے دونوں بیٹے طلاق دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو آزمائشیں اتنی آپ پر آئیں کہ 3 سال شیب ابی طالب میں آپ محصور رہے، جہاں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اپنوں نے غیروں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی رشتے ناتے کوئی کاروبار آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ 3 سال کا وہ مشقت کا دور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین پر استقامت تھی حضرات صحابہ اکرام کی بھی اور امام الانبیاء کی بھی۔ جب مشرکین نے آ کر آپ کے چچا سے کہا آپ اپنے بھتیجے سے کہو کہ دین کی بات سے پیچھے آئے، ہمارے معبودان کو برا بلا نہ کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا نے کہا اس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے ہم پوری کریں گے، چاہو تو آپ کو سلطنت دے دیں، کوئی خوبصورت لڑکی چاہو تو اس سے آپ کا نکاح کروا دیں، مکہ میں آپ کو ریاست دے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند رکھیں اور کہیں محمد ایک قدم پیچھے آ جا، میں دین کی بات سے ایک قدم پیچھے نہیں آؤں گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی دین پر استقامت تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر استقامت کتنی ہے۔ تاریخ مدینتی دمشق میں واقعہ ہے، جب ایمان لے کر آئے ہیں مشرکین کے درمیان جا کر بیت اللہ میں دعوت دی۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل تھی تو وہ بدبخت اٹھے، سب نے آپ کو بے تحاشا مارنا شروع کیا، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، لہو لوہان ہو گئے، لیکن اپنی دعوت سے پیچھے نہ آئے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر چھڑایا، کہا اگر یہ مارے گئے تو قبیلہ بنو تیم کے لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر کو گھر لایا گیا، کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اپنی والدہ نے ان کے سامنے پانی رکھا، کھانا رکھا، فرمایا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہ لوں۔ اور جب اپنی والدہ کے سہارے ام جمیل کے سہارے حضور کو لے صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا، حضور کو دیکھا تو چہرہ انور پر ان کی بھی خوشی آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو زخمی حالت میں دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آپ کو دین کی خاطر بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی حرج کی بات نہیں، اگر آپ کی ذات زندہ سلامت ہے آپ دعا فرمائیں اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ابو بکر صدیق کی والدہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین پر استقامت حضرات صحابہ اور سلف میں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تاریخ مدینتی دمشق اور البدایہ والنہایہ میں ہے۔ جب ایمان لے کر آئے تو بیت اللہ میں گئے اور مشرکین کی جتنی جماعتیں سب کے پاس جا جا کر کہا میں ایمان لے کر آ گیا ہوں، جس نے کچھ کرنا ہے میرا راستہ روکنا ہے تو آؤ میرا راستہ روک لو۔ ایک ایک کے پاس جاتے گئے، سب کو جا کر بتاتے گئے کہ عمر ایمان لے کر آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ آج کے بعد کوئی نماز گھر میں نہیں ہوگی، انشاءاللہ نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ تو حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، یہ دونوں آگے آگے تھے، آپ علیہ السلام اور صحابہ پیچھے تھے۔ اس کے بعد پھر نمازیں بیت اللہ میں ادا کی گئی۔ تو یہ دین پر استقامت تھی، آنے والی آزمائشوں کو برداشت کرنا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے، الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے واقعہ لکھا، ان کے اپنے چچا تھے حکم بن ابو العاص، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے باندھ دیا، ہاتھ پاؤں باندھے، بڑی تکلیفیں دی کہ ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ فرمایا چچا جان جو کرنا ہے سو کر لو لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اسی پر استقامت اختیار کی، ابتدائی زندگی مشقت میں گزری لیکن اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین کی خاطر حضرات صحابہ نے، سلف نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اسلام کے لیے بلال نے بڑی قربانیاں دی۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے،
فرمایا امیر المومنین ذرا میری کمر دیکھیے۔ کمر کے اوپر سے قمیص ہٹائی۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت خباب ابن ارت کو جب دیکھا تو ان کی کمر پہ گوشت نہیں تھا اور ساری کھال جل گئی تھی، گوشت جل گیا تھا، ہڈیاں تھیں اور کمر کا حصہ بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ پوچھا خباب یہ کیا ہوا؟ فرمایا امیر المومنین جب ایمان لے کر آیا وہ لوگ کوئلے نیچے بچھا دیتے، انگارے بچھا دیتے اور ان گرم انگاروں پر مجھے لٹایا جاتا تھا اور 2 وزنی آدمی میرے جسم پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں حرکت نہ کر سکوں، تو میرے جسم سے نکلنے والا خون اور میرے جسم کی جو گوشت تھے اس کی وجہ سے وہ انگارے بجھتے تھے، تو اس دوران میرا یہ گوشت بھی جل گیا، کھال بھی جل گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین کے لیے قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں۔ مجھے اور آپ کو کلمہ ماں کی گود میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر کوئی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے ہیں تو ظالم بدبخت آقا تھا امیہ، اوباش لڑکوں سے کہتا گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹو۔ حضرت بلال کو عرب کی تپتی ہوئی گرمی میں گھسیٹا جاتا تھا اور سخت گرمی میں گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، لیکن زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم دین پہ وقت لگا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں۔ آج تو بہت آسان ہے دین پہ جان اور وقت لگا دینا۔ ہم جہاں دین کی دعوت کے لیے جاتے ہیں ہمارا سامان کھلتا نہیں ہے، اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ ہمیں لیتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ قربانیاں تو ان صحابہ اور سلف نے دیں، آج میرے اور آپ کے گلے میں لوگ گلاب کے ہار ڈالتے ہیں، ان کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں۔ ہمارے لیے قالین بچھا کر استقبال ہوتا ہے، انہیں عرب کے صحراؤں میں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن یہ لوگ دین کی بات سے کبھی ایک قدم پیچھے نہیں آتے تھے۔ یہ لوگ مصلحت کا نام نہیں لیتے تھے، منافقت ان کی زبان اور دل پہ نہیں تھی۔ جو دل میں ایمان تھا، زبان پر اظہار تھا اور جسم کو اس کے لیے ہر قربانی کے لیے انہوں نے تیار رکھا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائیں، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں سب سے پہلی خاتون ہے جو اسلام کے خاطر شہید ہوئی۔ جب یہ اسلام لائیں تو ابو جہل بدبخت کہتا تھا پیچھے ہٹو ایمان سے۔ بڑی تکلیفیں آئیں ان پر اور ان کے شوہر تھے حضرت یاسر اور ان کے بیٹے عمار، ان تینوں پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، عمار پر، یاسر پر، حضرت سمیہ پر۔ حضرت سمیہ چونکہ باندھی بھی تھیں تو اس بدبخت نے ایک دفعہ آ کر نیزہ لیا اور وہ تیز نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ پہ مارا اور خون بہا اور سارا جسم خون کے اندر تر ہو گیا اور حضرت سمیہ شہید ہو گئی۔ یہ پہلی خاتون تھی جس نے اسلام کی خاطر قربانی دی تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ السیرۃ الحلبیہ میں اور سبل الہدی والرشاد میں ہے۔ جب یہ ایمان لے کر آئی، مشرکین مکہ کے سرغنوں نے بڑا ان پر ظلم کیا، حضرت زنیرہ پیچھے نہ ہٹی۔ ایک دفعہ بدبخت ابو جہل نے ڈھال تھی وہ وزنی ان کے سر پہ ماری، تو وہ جیسے ہی سر پہ لگی تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو اب جب یہ سارے مشرک آتے اور کہتے کہ یہ اس لیے چلی گئی تو نے لات اور عزا کو چھوڑ دیا، تو نے منات کو چھوڑا، ان بتوں کو، اس لیے تیری بینائی چلی گئی۔ تو حضرت زنیرہ سجدے میں گئی، اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ دین کے لیے ہر آزمائش پہ میں تیار ہوں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ لات اور منات نے تیری بینائی ختم کی ہے، مولا کریم تو قادر ہے میری بینائی لوٹا دے، تاکہ ان کو پتہ چلے بینائی دینا اور ختم کرنا میرے رب کے اختیار میں ہے، لات اور منات کے نہیں۔ سجدے میں گئی ہیں، آنسو بہائے، سر اٹھایا، اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی۔ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ تھی قربانیاں حضرات صحابہ کی۔ ان میں ایک خاتون حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ صفت الصفوہ میں ہے۔ جب یہ ایمان لے کر آئیں تو ان کے جو آقا تھے اور ان کے رشتہ دار ان کو باندھ دیتے تھے، ہاتھ بھی باندھے ہوتے، پاؤں بھی، اور جہاں لے کے جاتے سواری پر ان کو باندھ کے رکھتے۔ تو ایک دفعہ وہ لوگ نیچے اترے ایک جگہ صحرا میں، گرمی تھی، تو سب سائے میں چلے گئے۔ حضرت ام شریک کو تپتی ہوئی گرمی میں ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیا۔ حضرت ام شریک بڑی پیاس کی حالت میں تھی، پانی مانگا، کسی نے پانی نہ دیا، اور کہا جس رب کو مانتی ہے اس سے مانگ، وہ تجھے پانی پلائے۔
جس محمد کے رب پر ایمان ہے اس سے کہ وہ تجھے پانی پلائے۔ حضرت ام شریک کے ہاتھ بندھے ہیں، پاؤں بندھے ہیں، آسمان پر ایک نگاہ ڈالی اور دعا کی کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، پیاس سے میری حالت ایسی ہو گئی، مولا کریم مجھے پانی پلا۔ اب یہ زبان سے دعا ختم ہوئی تھی، اچانک نہایت ٹھنڈا صاف ستھرا پانی کوئی لے کر آیا اور ان کو ایک ہاتھ ان کے سر کے نیچے رکھا اور کہا بیٹھو۔ ام شریک کہتی میں بیٹھ گئی، معلوم نہیں کون تھا، اس نے مجھے پانی پلایا، کہا پھر پیو پھر پیو۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پی دیا اور پھر وہ بچا ہوا کچھ پانی میرے کپڑوں پر بھی گر گیا، پھر مجھے لٹایا اور وہ چلا گیا۔ کہاں سے آیا کہاں گیا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ جب ان کے آقا آئے اور ان کے ساتھی، انہوں نے دیکھا ان کے کپڑوں پہ پانی گرا ہے تو کہا لگتا ہے تیرے ہاتھ پاؤں کسی نے کھول دیے اور تو نے جا کر ہماری سواریوں کے اوپر سے مشکیزوں سے پانی پیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو کسی نے نہیں کھولا، تم جا کر اپنے مشکیزوں کو دیکھ لو وہ پانی سے بھرے ہیں۔ جب وہ لوگ گئے اپنے مشکیزوں کو کھول کے دیکھا تو ہر ایک کا مشکیزہ پانی سے بھرا تھا، کسی کے مشکیزے میں پانی کی کمی نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئے واقعی ام شریک کے ساتھ اس کے رب کی مدد تھی، اللہ نے اس کو پانی پلایا ہے۔ یہی واقعہ ذریعہ اور سبب بنا، جتنے موجود تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین پر یہ ہے استقامت، آنے والے حالات آزمائشوں کو برداشت کرنا، لیکن اللہ اور رسول کے حکم کو ہر موقع پر پورا رکھنا، یہ قربانیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی نے المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جا رہے تھے، چلتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آپ کو خوشبو آنے لگی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ اس جگہ نیچے فرعون کی وہ باندی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی اس کی قبر ہے اور اس کے بچوں کی قبر ہے، تو یہ ان قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل نے وہ واقعہ سنایا آپ علیہ السلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا۔ مسند احمد میں سند متصل کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ جبرائیل کی علیہ السلام نے بتایا حضور کو، آپ علیہ السلام نے تشریح بیان فرمائی کہ یہ جو باندی تھی یہ فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے سر میں کنگھی کرتی تھی، تو ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا اور سب کا رب ایک اللہ ہے، تیرے والد کا رب بھی ایک اللہ ہے۔ اس نے کہا نہیں میرا والد رب ہے، اس کے علاوہ تو کوئی رب نہیں۔ فرعون کی بیٹی نے جا کر فرعون کو بتا دیا کہ آپ کی جو اپنی باندی ہے وہ آپ کو رب نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے محل میں رہے مجھے خدا نہ مانے۔ فرعون نے کہا اس کو لے کر آؤ۔ لے کر آیا کہ ان کے دودھ پیتے بچے تھے، المنتظم میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک بچہ تو بالکل دودھ پیتا تھا۔ فرعون نے کہا اگر تو باز نہ آئی تو میں تجھے گرم تیل کے اندر ڈال دوں گا، تجھے بھی تیرے بچوں کو بھی۔ اس نے کہا جو کرنا ہے سو کر دے، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون نے ہانڈیاں بڑی بڑی منگوائیں، ان میں تیل ڈالا اور اس کو خوب گرم کیا۔ جب وہ بھڑکنے لگ گیا پھر اپنی اس باندی سے کہا ایمان چھوڑ دو، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا نہیں، کہا پہلے اس کی بچیوں کو ڈالو تاکہ جب یہ اپنی اولاد کی تکلیف دیکھے گی تو اس سے برداشت نہیں ہوگا اور یہ ایمان چھوڑ دے گی۔ انسان اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اپنا صدمہ سہ لیتا ہے، اولاد کے صدمے برداشت نہیں ہوتے۔ اپنے اوپر بخار آ جائے، زخمی ہو جائے، معذور ہو جائے، سہ لیتا ہے، لیکن اولاد کی بیماری انسان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ اور اولاد بھی ماں ہو اور ماں کے سامنے بچے بھی دودھ پیتے ہوں اور پھر انتقال بھی نہیں، ہاتھ سے کھینچ کر ان کے گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہو، جن کا ایک بول ان کے بچوں کی جان بچا سکتا تھا، جن کا صرف ایک بول ان کی اپنی جان بچا سکتا تھا، وہ صرف کہہ دیتے فرعون ہم تیرے اوپر ایمان لائے، اپنی جان بچ جاتی، اولاد کی جان بچ جاتی۔ لیکن جب دل میں ایمان نہ آتا ہے، جب دل میں اللہ اور اللہ کی رسول پر ایمان آتا ہے، پھر انسان ہر آزمائش کو گوارا کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو ہر مصیبت میں ڈالنے کے لیے فکر مند بھی رہتا ہے، تیار بھی رہتا ہے۔ فرعون نے اسی وقت اس کے سامنے اس کی ایک بچی کو تیل میں ڈالا، کھولتا ہوا گرم تیل تھا،
ہڈیاں الگ ہو گئی، جسم وہیں جلس گیا۔ دوسری کو ڈالا، اب آخری بچی تھی، دودھ پیتی تھی، جب اس کو ڈالنے لگے تو وہ جو ماں تھی ایک دم اس کی حالت تبدیل ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، گھبراہٹ ہو گئی، بے ہوش ہو کے گرنے لگی۔ اللہ نے اس بچے کو جو دودھ پیتا تھا قوت گویائی دی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اے پیاری اماں جان صبر کرو، یقیناً آپ حق پر ہو، آپ حق پر ہو، صبر کرو، ملاقات کا وقت جنت ہے، جنت میں ملیں گے۔ تو آخری اس بچے کو بھی ڈالا۔ پھر جب اس باندی کو ڈالنے لگے، اس نے فرعون سے کہا، بس میری ایک آرزو ہے کہ اگر تم مجھے بھی ڈالو گے تو مجھے اور میرے بچوں کو ایک جگہ دفن کرنا، جس جگہ میری ہڈیاں ہوں گی اسی جگہ میرے دودھ پیتے بچوں کی ہڈیاں بھی ہوں، ایک ہی قبر میں ہمیں دفنانا تاکہ قیامت میں ہم اٹھیں تو ایک قبر سے اٹھیں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تیری یہ بات پوری کریں گے۔ اس باندی کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، وہ یوں بھن گئی جس طرح ہم تیل میں مچھلی ڈالتے ہیں وہ بھن جاتی ہے۔ تو فرعون نے پھر اس کی ہڈیاں، بچوں کی ہڈیاں وہیں دفنائی تھیں کہ جب امام الانبیاء معراج کے سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے خوشبو آ رہی ہے، تو یہ وہی مٹی کی خوشبو تھی جہاں فرعون کی اس باندی کو اور ان بچیوں کو دفنایا گیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دین پر استقامت ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خاطر کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے، دین بتاتا ہے نظر کی حفاظت کرو۔ آج کا مسلمان ہے، موبائل کی میموری آج انٹرنیٹ اور کیبل پر گانوں سے بھری ہے، زندگی اس میں گزر رہی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی زندگی دین پہ لانے کے لیے تیار نہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں، اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے کیا دین کے لیے قربانیاں دی، ہم نے کیا جان مال وقت لگایا۔ زندگی کے 50 سال ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح، کاروبار پہ کتنا وقت لگایا، دین پر کتنا وقت لگایا۔ اس 50 سال میں کوئی 50 دن ایسے ہیں جو دین کی آبیاری کے لیے گزرے ہوں کہ صبح سے شام تک اللہ رسول اور دین کی دعوت دی ہو۔ کتنے ہیں جو ہماری دعوت پر دین پر آئے ہیں، کتنا مال خدا کے راستے پہ قربان کیا ہے، کتنی راتیں رب کے سامنے روتے روتے گزار دی ہیں، کتنے دن ہیں کہ دین کی خاطر مشقتیں ہم نے سہی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا قربانیاں تو ان لوگوں کی تھی کہ جو آزمائش آئی ان لوگوں نے برداشت کی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، صحیح بخاری میں اور حلیۃ الاولیاء میں واقعہ ہے کہ جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا تو چونکہ بدر کے موقع پر انہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا تو ان کے قبیلے اور خاندان کے لوگوں نے کہا ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ 1 مہینے تک انہوں نے ان کو باندھ کے رکھا، ہر قسم کی مصیبتیں تکلیفیں ان کو دیں۔ حضرت خبیب ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک دفعہ انہوں نے اس طرح مانگا کہ انہیں پتہ چلا اگلے دن ان کو شہید کریں گے، تو ان کا مقصد تھا میں جسم کے زائد بال کاٹ دوں۔ تو اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد اسی گھرانے کا ایک چھوٹا بچہ کہیں کھیلتے کھیلتے ان کے پاس آ گیا، تو انہوں نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اب اس طرح ہاتھ میں تھا، وہ تیز دھار تھا، تو ماں کے دل میں آیا کہیں میرے بیٹے کو مار نہ دے، تو ماں کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ حضرت خبیب سمجھ گئے، اس سے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، تم پریشان نہ ہونا، میں تمہارے بیٹے کو کوئی تکلیف دوں گا۔ بیٹا بیٹھا تھا، بوسہ دیا، واپس چھوڑ دیا۔ وہ خاتون کہتی ہے میں نے دیکھا بغیر موسم کے ان کے سامنے پھل ہوتا تھا، پورے مکہ میں انگور نہیں تھے اور اللہ نے حضرت خبیب کے لیے انگوروں کا انتظام کیا تھا، بغیر موسم کے قید کی حالت میں اللہ ان کو پھل کھلاتا تھا۔ اور جب ان کو شہید کرنے لگے تو ان سے پوچھا گیا اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہاری جگہ تمہارے پیغمبر کو شہید کر دیا جائے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا شہید تو دور کی بات، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہمارا پیغمبر گھر سے نکلے اور دروازے کی چوکھٹ پر پاؤں کی ایڑی میں میری وجہ سے کوئی کانٹا لگ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں، چہ جائے کہ میری جگہ میرے پیغمبر کو شہید کیا جائے۔ پھر جب ان کو شہید کرنے لگے حضرت خبیب نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو، انہوں نے کہا پڑھو۔ حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی، جب نماز مختصر پڑھی اور فرمایا اللہ کی قسم میں چاہتا تھا نماز طویل پڑھوں، لیکن کل تم کہو گے خبیب نے موت کے ڈر سے نماز طویل کر دی۔ نماز مختصر پڑھی، اللہ سے دعا کی اور پھر ان کے حق میں بھی بد دعا کی کہ اے اللہ جنہوں نے بے دردی کے ساتھ مجھے شہید کر رہے ہیں، مولا کریم ان کو گن گن کے چن چن کے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، آنے والے وقت میں اللہ نے سب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ واقعے میں عرض کر رہا تھا دین کے لیے قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں۔
استقامت ان لوگوں کی زندگیوں میں تھی۔ میرے اور آپ پر دین کی خاطر تو کوئی کانٹا نہیں لگا، کوئی پتھر نہیں لگا، ہم نے نہ کوئی وقت ایسا لگایا نہ کوئی مال ایسا لگایا کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی دل پر کوئی ایسی ضرب لگی ہو کہ میں نے یہ دین کے لیے قربانی دی ہے۔ اسد الغابہ میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مسیلمہ کذاب کے پاس۔ مسیلمہ وہ بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کر کہو میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، دعوت دو، ہو سکتا ہے باز آ جائے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر دعوت دی، آپ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا نہیں، پیغمبر تو میں ہوں، میری پیغمبری کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتا۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی، 12,000 سے زائد افراد تھے۔ اس نے کہا ان کو پکڑو اور ان کا ایک ایک عضو کاٹ دو، یہ کیسے میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا؟ پہلے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کاٹا، کہا میرے اوپر ایمان لاتے ہو؟ کہا نہیں، کہا بایاں ہاتھ کاٹ دو، بایاں ہاتھ تلوار سے وار ہوا، بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ پھر کہا ایمان لاتے ہو؟ کہا نہیں، کہا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ پھر پوچھے ایمان لاتے ہو؟ کہا نہیں، کہا بایاں پاؤں کاٹ دو۔ دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں پاؤں بھی کٹ گئے۔ کیا ایمان تھا صحابہ اکرام کا؟ پھر کہا مجھے پیغمبر مانتے ہو؟ انہوں نے زبان سے کہا نہیں مانتا۔ اس ظالم نے کہا ان کی زبان کھینچ کے کاٹ دو۔ ان کارندوں نے ان کے سینے پہ پاؤں رکھ کر زبان ان کی نکالی اور زبان کاٹ دی۔ پھر پوچھا حبیب بن زید سے مجھے پیغمبر مانتے ہو؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا نہیں، حضور کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتا۔ انہوں نے حبیب بن زید کو شہید کر دیا۔ جب مدینہ میں ان کی والدہ کو خبر پہنچی آپ کے بیٹے کو اتنی بے دردی سے شہید کیا، اس موقع پر اس ماں نے کہا تھا آج کا دن دیکھنے کے لیے تو میں نے دودھ پلایا تھا تاکہ میرا بیٹا اسلام کی آبیاری کے لیے قربانی دے، یہ تو مجھے خوشی ہے میرے بیٹے نے اسلام کے لیے قربانی دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین کے لیے قربانیاں ان حضرات نے دی ہیں، اپنی جان مال لگائی۔ دونوں ہاتھ کٹ جانا، دونوں پاؤں کٹ جانا آسان بات نہیں ہے۔ آج ذرا سا صرف چھری سے ٹک لگ جاتا ہے، عید الاضحیٰ میں گوشت کاٹتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب ہاتھ کٹ کے الگ ہو جائے، پاؤں کٹ کے الگ ہو جائے، اس تکلیف کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی بڑی قربانی ہے۔ صحابہ میں ایک تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، رومیوں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا۔ اس دوران عبداللہ بن حذافہ اور ان کے یہ چند ساتھی گرفتار ہو گئے۔ جب ان کو لایا گیا تو رومی گورنر نے اپنے بادشاہ سے کہا اس میں مسلمانوں کا ایک کمانڈر ہے عبداللہ بن حذافہ، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے ہمارے دین پر آ جائے تو ہمارا دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ بڑا بہادر آدمی ہے، دونوں ہاتھ میں تلوار لے کے لڑتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کے دل میں ایمان بڑا پختہ ہے۔ اگر ایسا جرنیل ہمیں مل گیا بہادر تو امید ہے ہمارا یہ عیسائیت مذہب ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، ہم اس کو دولت کی اقتدار کی لالچ دیں گے اور یہ اپنا دین چھوڑ دے گا۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دربار میں بلایا، گرفتار کر کے ان حضرات کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں آدھی سلطنت دیتا ہوں، آدھی سلطنت۔ روم کی سلطنت اس وقت 3 براعظم پر تھی، ایشیا پر، افریقہ پر، یورپ پر۔ آج ایشیا میں 3 براعظم ہیں اور 3 بادشاہ ایشیا میں الگ الگ ہیں، پاکستان کا الگ ہے، ہندوستان کا الگ ہے، بنگلہ دیش کا الگ ہے۔ تو یہ 3 براعظم کا بادشاہ تھا اس وقت روم کا۔ اس نے کہا میں آدھی سلطنت تمہیں دیتا ہوں، تم لے لو اور اپنا مذہب چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا اللہ کی قسم اگر تم ساری دنیا کی ساری سلطنت دے دو اور کہو پیغمبر کے ایک حکم کو پلک جھپکنے کے برابر چھوڑ دو، میں اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ پیغمبر کا ایک حکم پلک جھپکنے کے برابر، ساری دنیا کی سلطنت دے دو۔ بادشاہ نے دیکھا جب یہ حربہ کام نہ آیا، دوسرا حربہ تھا، کہا ان کو سامنے باندھو، اور ایک درخت کے ساتھ باندھا گیا اور کہا تیر اس کے سامنے سے گزارو، تیر مارو لیکن اس کو لگے نہیں۔ نشانہ بازوں کو اکیلے میں کہا اس کو باندھ دو، تیر اس کے دائیں بائیں طرف سے گزریں تاکہ یہ موت سے ڈر سے ایمان لے آئے گا۔ جب تیروں کو یوں اپنی طرف سے گزرتا ہوا دیکھے گا
تو اب نشانہ بازوں نے تیر مارنے شروع کیے، تو تیر کوئی کنپٹی کے پاس سے گزر رہا ہے، کوئی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے، کوئی رانوں کے قریب سے گزر رہا ہے، کہ مارنا نہیں ہے ڈرانا ہے۔ کافی دیر تیر اندازی ہوئی، پھر لایا گیا، ہاں عبداللہ بتاؤ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا آپ ہمیں موت سے ڈراتے ہو، اس موت کو تو ہم گلے لگاتے ہیں، اس کے لیے تو ہم گھر سے نکلے ہیں شہادت کے لیے۔ اس نے دیکھا جب یہ حربہ کام نہ ہوا، بادشاہ نے کہا اب گرم تیل لو اور ان کے ساتھیوں کو ڈالو، جب یہ ساتھی ڈلیں گے یہ خود دین سے پیچھے آ جائیں گے۔ تیل گرم کیا گیا، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں خوب بھڑکایا گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کا ایک ساتھی لایا گیا، اس کو اس میں ڈال دیا گیا، شہید ہو گئے، جسم الگ ہو گیا، کھال الگ، بوٹیاں جل گئیں، جلس گئیں، ہڈیاں الگ ہو گئیں۔ پھر ان سے پوچھا دین چھوڑتے ہو؟ کوئی صحابی پیچھے نہیں ہوا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، صحابہ کی شہادتیں ہو گئی۔ عبداللہ کو کہا اس کو ڈالو، عبداللہ بن حذافہ کو لے جانے لگے، جیسے ہی قریب گئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا موت سے ڈر گیا ہے، واپس بلاؤ۔ واپس لائے، عبداللہ بڑے بہادر تھے، موت سے ڈر گئے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا بادشاہ سلامت، یہ آنسو میرے خوشی کے آنسو ہیں، موت سے نہیں ڈرا، یہ میری ایک جان ہے جو دین کی آبیاری کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی سب دین کی آبیاری کے لیے قربان کر دیتا، یہ تو ایک جان ہے جو دے رہا ہوں، میں خوشی سے رو رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اس جیسا بہادر آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی اس کے آثار اور اس کے عزائم میں تبدیلی نہیں آئی۔ کہا تم میری پیشانی کو چومو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مجھے یہ فخر ہوگا دنیا کے بہادر انسان نے مجھے چوما۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے بھی میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑو گے تب چوموں گا، چومنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر سب ساتھیوں کی جان بچ جائے اور انسان کی اپنی جان بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سب کو چھوڑوں گا۔ تو بادشاہ کی پیشانی کو انہوں نے چوما، بادشاہ نے سب کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، انہیں پتہ چلا عبداللہ بن حذافہ نے اتنی استقامت اختیار کی ہے کہ ذرہ برابر دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت عمر استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکلے۔ جب عبداللہ بن حذافہ روم سے آ رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ، حضرت عمر نے راستے میں استقبال کیا، لے کر آئے اور منبر رسول پر بٹھایا، اور اس موقع پہ فرمایا کہ اگر یہ عبداللہ دین چھوڑ دیتا قیامت تک لوگ مسلمانوں کو تانا دیتے تمہارے مسلمان نے عورت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، موت کی وجہ سے دین چھوڑا، لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا، قیامت تک ہم مسلمان فخر کریں گے۔ حضرت عمر اٹھے، عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا ایک ایک اٹھتا جائے اور انہیں چومتا رہے، انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ ایک ایک صحابی آتا تھا عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دیتا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا قربانیاں ان لوگوں نے دی ہے، دین پر استقامت ان لوگوں کی تھی کہ ہر قسم کے حالات آئے، مصائب آئے، لیکن یہ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹے، ہر قربانی کو گوارا کیا ہے، اسلام کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ مصائب پریشانیوں میں ان کی زندگیاں آپ پڑھ لیں گے، صحابہ ہوں، سلف ہوں، ہر ایک نے دین کا سودا کبھی نہیں کیا۔ حلیۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب حجاج کے سامنے لایا گیا، حجاج اس سے کہنے لگا تیرا نام، پوچھا کیا ہے، پوچھا سعید ہے، کہا تیرا نام تو شقی ہے، شقی بدبخت کو کہتے ہیں، کہا نہیں میرا نام سعید ہے، میری والدہ زیادہ جانتی ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کیسا سمجھتا ہے؟ کہا میں تجھے ظالم سمجھتا ہوں، تو لوگوں کا خون بہاتا ہے، خدا کو کیا جواب دے گا؟ کہا اگر تو میری ریاست اور اقتدار کو نہیں مانتا میں تجھے قتل کروں گا، اس طرح قتل کر دوں گا کہ آج تک دھرتی میں کسی کو قتل نہیں کیا گیا ہوگا۔ سعید بن جبیر مسکرانے لگے، کہا تو مسکرا رہا ہے؟ کہا میں اللہ کے حلم اور بردباری کو دیکھتا ہوں اور تیری جرت کو دیکھ کر مسکراتا ہوں۔ تو کہتا ہے موت دوں گا، موت اور حیات تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ حجاج نے کہا نیچے چمڑا بچھاؤ، چمڑا بچھایا گیا، کہا تلوار لاؤ، تلوار لائی گئی، ان کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، جیسے وار کرنے لگے انہوں نے آیت پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حجاج نے کہا اس کا رخ پھیر دو قبلے سے، قبلے سے ہٹایا، انہوں نے آیت پڑھی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی چہرہ پھیرو گے میرا رب تو موجود ہوگا۔ کہا ان کو چہرے کے بل لٹا کر ذبح کرو، آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں لوٹا دیں گے، مٹی سے دوبارہ نکالیں گے۔ پھر حجاج نے کہا اب قتل کرو، پھر مسکرا گئے، کہا موت اور حیات میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ کہا ابھی تم میری سلطنت اور خلافت کو مانو، چھوڑ دوں گا۔ ان کا ایک بول ان کی جان بچا سکتا تھا لیکن انہوں نے اپنی زبان پہ نہیں لایا، شہید ہو گئے۔
جب شہید ہوئے تو ان کا خون حجاج کے تخت کے نیچے پہنچا۔ حجاج نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں نے اتنے لوگ مارے لیکن ان کے خون میں دھار نہیں تھی، اس کے خون میں دھار تھی اور فوراً میرے تخت کے نیچے آیا، کپڑوں پہ لگا۔ تو اس نے طبیبوں سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ طبیبوں نے کہا تم جس کو مارتے تھے وہ موت سے ڈرتا تھا، خون خشک ہو جاتا تھا، لیکن اس کے دل میں تمہارا ڈر نہیں تھا، موت کا ڈر نہیں تھا، اس لیے اس کا خون خشک نہیں ہوا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھیں، بڑی آزمائشیں ان لوگوں پر آئیں۔ آج دیکھنے میں آتا ہے دین کا حکم آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگر میں نے اس پر عمل کیا گھر والے کیا کہیں گے، بیوی بچے کیا کہیں گے، شادی کا موقع ہے، موسیقی چل رہی ہے، فحاشی اور یعنی بے حیائی عام ہوتی ہے، منع کرو، نہیں کریں گے تو بیٹے کی خوشی ہے۔ وہ کیا بیٹے کی خوشی جس میں امام الانبیاء کو ناراض کر دیا؟ وہ کیا بیٹے کی خوشی زمین اور آسمان کے خالق کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی؟ انسان سے زیادہ کوئی کمزور نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ خوشی ہو غم ہو رب کے حکم کو نہیں بھولنا ہے۔ اللہ چاہے ایک لمحے کے اندر یہ جو خوشی ہے اس کو غم کے آثار میں تبدیل کر دے گا۔ کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، لمحات گزرتے نہیں ہیں، وہی گھر صدمے کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ جہاں سے خوشی کی باراتیں جا رہی تھیں وہاں سے جنازے اٹھ کے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حکم کو نہیں کبھی چھوڑنا ہے۔ دین پر آزمائش حالات آئے، انسان استقامت کا مظاہرہ کرے، اپنوں کے غیروں کے بلے تانے ہوں، اللہ رسول کا حکم نہیں چھوٹے گا۔ اسلام نے جو کہا ہے میں نے اس پر استقامت اختیار کرنی۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کالا پانی میں تھے، ان کی کتاب ہے تاریخ کالا پانی، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے حالات لکھے۔ مولانا جعفر تھانیسری کو گرفتار کیا گیا، 3 علماء اور بھی تھے۔ ان کا فتویٰ تھا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، کہ اب سارے اٹھو اور ان کے خلاف جہاد کرو۔ جب انہوں نے فتویٰ دیا ان کو گرفتار کیا گیا، دہلی سے ٹرین میں لایا گیا لاہور تک۔ مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں لاہور جج کے سامنے لایا، اس نے کہا تم نے فتویٰ دیا تھا؟ کہا جی دیا تھا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا۔ کہا اس کی سزا معلوم ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے، اس لیے کفن کا کپڑا ہندوستان سے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ مولوی اس طرح باز نہیں آئے گا۔ پنجرے بنوائے اور ان پنجروں کے ارد گرد ساری کیلیں لگا دی اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ان پنجروں میں ان کو رکھا اور پھر ان کو ایک ٹرین پر چلایا۔ ٹرین والے سے کہا جگہ جگہ پہ تم نے رکنا ہے اور ایک دم بریک لگا دینی ہے تاکہ ان کے جسم ان کیلوں کے ساتھ لگ جائیں۔ گرمی ہوتی تھی، کہا 1 مہینے میں سفر طے ہوا ہے ہمارا لاہور سے ملتان تک کا، سخت گرمی کے اندر ہمیں پنجروں سے اٹھا کر باہر رکھ دیتے، نہ اس طرف ہو سکتے نہ ادھر، وہیں کھانا وہیں پینا وہیں قضائے حاجت۔ 1 مہینے کے بعد جب لایا گیا، ارد گرد گندا پانی تھا، وہاں ان کو قید کر دیا گیا۔ مولانا جعفر تھانیسری سے کہا اپنے فتوے سے رائے سے پیچھے آتے ہو؟ فرمایا نہیں پیچھے آتا۔ کہا حکم دیا ان سب کو پھانسی دے دو۔ جب پھانسی کا آرڈر سنا تو سب خوش ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب تو اللہ کے ہاں پہنچیں گے، شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ جب انگریز جج نے دیکھا یہ مسلمان تو موت سے خوش ہو رہے ہیں، اس نے کہا ان کو پھانسی نہ دو۔ اگلے دن حکم دیا ان کی داڑیاں کاٹ دو۔ یہ 4 علماء تھے، سب کو لایا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کی داڑیاں کاٹ دی۔ جب داڑھی کے بال کٹ گئے، مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں ہم اٹھاتے تھے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے چومتے تھے کہ سر سے پہلے داڑھی نے اللہ کے راستے میں قربانی دے دی۔ آج کا مسلمان تو اس داڑھی کو صبح گندی نالی میں ڈالتا ہے۔ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پیغمبر کی شکل سے محبت نہیں، کس طرح امید رکھتے ہیں کل امام الانبیاء کے سامنے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے؟ ہم نے چہرہ بھی نبی کا اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کا چہرہ پسند نہیں، نبی کا لباس پسند نہیں، نبی کی شریعت پسند نہیں، کس چیز کا مسلمان ہے؟ انہوں نے داڑھی کو چوما کہ شکر ہے اس داڑھی کی قربانی جان سے پہلے ہو گئی۔ انگریز نے اب حکم دیا کہ ان کی بیوی بچوں کو لاؤ، آخری ملاقات کراؤ۔ آخری ملاقات ہوئی۔ مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں میرے 3 سال کا بیٹا تھا یحییٰ، بیوی تھی اور ماں تھی۔ آخری ملاقات ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ چھوٹا بیٹا کہتا ہے ابو جی آپ کب ہمارے ساتھ گھر چلو گے؟ چلو نا گھر چلتے ہیں۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو دیکھا، ماں کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ کہا بیٹا اگر زندگی رہی یہاں ملاقات کریں گے اور اگر زندگی نہیں رہی حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ اگر زندگی ہوئی تو یہاں ملیں گے، نہیں ہوئی تو حوض کوثر پہ بیٹا ملاقات ہوگی۔ مولانا جعفر تھانیسری کو شہید کر دیا، فتوے سے پیچھے نہیں آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قربانیاں ان لوگوں نے دین کی خاطر دی، آزمائشیں ان لوگوں پر آئی ہیں، اس لیے ایک عہد کر کے اٹھیں، دین کے لیے جان مال وقت ہم لگائیں، لوگوں کو بھی دین پر لائیں،
کراچی اجتماع بھی جمعرات سے شروع ہو رہا ہے، اللہ نے توفیق دی ہو، آسانی ہو، خود بھی اجتماع میں شرکت کریں، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں، وہ بھی شرکت کریں، دین میں اپنی جان مال وقت بھی لگائیں، اولاد کو بھی دین سے وابستہ کریں۔ ہم نہیں ہوں گے، وہ نیک ہوں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔